بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتلوں کی سزا اور ظالم بادشاہ بخت نصر کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جب ارادہ کر کے اپنے اولیاء اور دوستوں کا انتقام لے تو وہ اپنی بدترین مخلوق کے ذریعے ان کا انتقام لیتا ہے، جیسا کہ اس نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا انتقام بخت نصر کے ذریعے سے لیا۔ جس وقت بیت المقدس کے ہوسکار بادشاہ ہیرودیس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مقدس آپ علیہ السلام کے بدن مطہر سے جدا کیا تو آپ علیہ السلام کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرا جو ابلنے لگا۔ اس کے اوپر جتنی بھی مٹی ڈالی جاتی وہ جوش مار کر مٹی سے باہر نکل آتا اور وہاں پر مٹی ڈالتے ڈالتے سرخ رنگ کا ایک ٹیلا بن گیا، لیکن خون کا ابلنا بند نہ ہوا۔ اس واقعہ کو زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ اس زمانے کا ایک باغی شخص جس کا نام بخت النصر تھا، جو ایندھن بیچنے کا کام کرتا، نیز آوارہ گرد اور اوباش قسم کے لوگ اس کے دوست تھے۔ اس نے ان لوگوں کو ساتھ ملا کر شورش برپا کی۔ وہ جہاں پر جاتے قتل و غارت کرتے، حتیٰ کہ وہ بیت المقدس پہنچے، اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے ظالم حکمرانوں کو بدترین طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا۔ بخت نصر نے وہاں پر وہ سرخ ٹیلا دیکھا تو پوچھا، یہ ٹیلا کیسا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، کچھ عرصہ قبل اس علاقے کے بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور آپ علیہ السلام کا سر بدن سے جدا کیا۔ آپ علیہ السلام کا خون زمین پر گرا جو ابلنے لگا۔ اس کے اوپر جتنی بھی مٹی ڈالی گئی وہ بند نہ ہوا۔ آخرکار یہاں پر سرخ رنگ کا ٹیلا بن گیا، لیکن خون پھر بھی ابلنے سے بند نہیں ہوا اور اسی طرح ابل رہا ہے۔ بخت النصر نے کہا، میں اس ٹیلے پر اس قدر لوگوں کو قتل کروں گا کہ یہ خون خود بخود ابلنے سے رک جائے گا۔ اس کا یہ ارادہ بیت المقدس اور اس کے اطراف کے لوگوں کے لیے مکافات عمل ہے کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل پر خاموشی اختیار کی اور اس ہوس پرست قاتل بادشاہ ہیرودیس پر زبان اعتراض نہ کھولی۔ بخت النصر کے حکم سے اس ٹیلے پر 70,000 افراد قتل کیے گئے، لیکن خون کا ابلنا پھر بھی بند نہ ہوا۔ بخت النصر نے پوچھا، کیا اس علاقے میں کوئی شخص باقی بچ گیا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، غالباً یہ ہیرودیہ تھی۔ اس نے کہا، اسے یہاں پر لا کر اس ٹیلے کے اوپر قتل کرو۔ سپاہیوں نے اس کے حکم پر عمل کیا اور اسے لا کر ٹیلے کے اوپر قتل کر دیا۔ اس کے بعد خون ابلنا بند ہو گیا۔ بخت النصر شام، بیت المقدس اور فلسطین کو فتح کرنے کے بعد بابل پہنچا۔ وہاں پر ایک شہر آباد کیا اور کنواں کھودا۔ اس کے بعد پیغمبر خدا حضرت دانیال علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس کنویں میں ڈالا۔ ایک شیرنی بھی اس کنویں میں ڈالی گئی تاکہ وہ انہیں پھاڑ کھائے۔ وہ شیرنی کنویں کی گیلی مٹی کھاتی رہی اور حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہی۔ ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر پر وحی نازل کی کہ فلاں کنویں پر جائیں اور دانیال علیہ السلام تک کھانے پینے کا سامان پہنچائیں۔ وہ پیغمبر کنویں پر آئے اور آواز دی، اے دانیال۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں بہت دور سے آواز سن رہا ہوں۔ اس پیغمبر نے کہا، اے دانیال، آپ کے خدا نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے۔ اس کے بعد کھانے پینے کا وہ سامان ڈول کے ذریعے نیچے پہنچایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کی اور بے حد شکر ادا کیا۔ اسی زمانے میں بخت النصر نے عالم خواب میں دیکھا کہ اس کا سر آہنی اور پاؤں تانبے کے اور سینہ سونے کا ہو گیا ہے۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے ستارہ شناس لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا، میں نے نیند کے عالم میں کیسا خواب دیکھا ہے؟ ستارہ شناس لوگوں نے کہا، جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ بیان کرو تاکہ ہم اس کی تعبیر بیان کریں۔ بخت النصر غصے میں آ گیا اور کہا، میں سالہ سال سے تم لوگوں کو زرق برق لباس اور روزی دے رہا ہوں، لیکن تم لوگ نہیں جانتے کہ میں نے کیسا خواب دیکھا ہے، بس مجھے تم لوگوں سے کیا فائدہ؟ پھر اس کے حکم سے سب ستارہ شناس لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس دوران میں وہاں پر موجود افراد میں سے کسی نے بخت النصر سے کہا،
اگر تم کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہو کہ جس کے پاس علم و معرفت ہو تو فقط اور فقط اس شخص کے پاس ہے جسے تم نے کنویں میں قید کر رکھا ہے، اور ایک شیرنی وہاں پر چھوڑی ہے تاکہ وہ اسے کھا جائے، لیکن شیرنی نے نہ صرف یہ کہ اسے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ گیلی مٹی کھاتی ہے اور اس شخص کو دودھ پلاتی ہے۔ بخت النصر نے اپنے کارندوں کو حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اس کے سامنے حاضر کیا۔ اس نے پوچھا، میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا سر لوہے کا، پاؤں تانبے کے اور سینہ سونے کا ہو گیا ہے۔ بخت النصر نے کہا، ہاں خواب تو یہی ہے، میں اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک ایرانی غلام تجھے 3 دن بعد قتل کر دے گا۔ بخت النصر نے کہا، میرے پاس 7 قلعے ہیں اور ہر قلعہ کے دروازے پر کئی ایک محافظ کھڑے ہیں، اس کے علاوہ ہر دروازے پر ایک مرغابی ہے جو ہر نئے آنے والے شخص کو دیکھ کر چیختی چلاتی ہے اور سپاہی اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، جیسے میں نے کہا ہے ضرور بضرور ایسے ہوگا۔ بخت النصر نے بطور احتیاط اپنے مخصوص لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا اور کہا، جو بھی ناآشنا شخص نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد جناب دانیال علیہ السلام سے کہا، تم 3 دن تک ادھر ہی رہو گے، اگر یہ 3 دن صحیح اور سلامتی سے گزر گئے اور مجھے کچھ نہ ہوا تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو وہاں پر ہی قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ پہلا اور دوسرا دن سلامتی سے گزر گیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو بخت النصر کا دل اپنے محل میں تنگ آ گیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ محل کے صحن میں تھوڑی دیر کے لیے چلے پھرے اور تازہ ہوا کھانے کے بعد دوبارہ اپنے محل میں پلٹ آئے۔ اس طرح یہ تیسرا دن بھی سلامتی سے گزر جائے گا۔ جب وہ اپنے محل سے باہر آیا تو اس کی ایک ایرانی جوان سے ملاقات ہوئی جسے اس نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایرانی ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ میں اپنی تلوار دی اور کہا، میرے بیٹے ذرا ہوشیار رہنا کہ کوئی بھی محل میں داخل نہ ہونے پائے، جو بھی محل میں داخل ہو خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں اسے قتل کر دو۔ ایرانی غلام نے تلوار ہاتھ میں تھامی اور تھوڑی دیر کے بعد بخت النصر محل میں داخل ہوا تو اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ جب بخت النصر اپنے خون میں لت پت تھا تو اس نے غلام سے کہا، تم نے مجھے کیوں قتل کیا؟ آپ نے خود ہی تو حکم دیا تھا اور کہا تھا، جو کوئی بھی خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں اور محل میں داخل ہوں اسے بے چونو چراں قتل کر دینا، لہٰذا میں نے آپ کے فرمان پر عمل کیا ہے۔ بخت النصر نے وہاں پر جتنی بھی فریادیں بلند کیں اس کی کسی نے ایک بھی نہ سنی اور آخرکار وہ ہلاک ہو گیا۔ یوں لوگوں کو اس کے شر سے نجات مل گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔